السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ عزیز طلباء، اللہ تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے، ہر مخلوق نے، ہر حضرت انسان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ عزیز طلباء، ایک ہوتا ہے کھا کر پیٹ بھر لینا، ایک ہوتا ہے چمچی کے ساتھ کوئی چیز چکھ لینا۔ تو اس میں فرق آ جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ صرف موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب بات سمجھیں گے نہیں؟ موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کا مطلب یہ بنتا ہے عزیز طلباء کہ ادھر سے بندے نے مرنا ہے، ادھر سے اس کی دوسری دنیا شروع ہونی ہے۔ اب اس نے مرے نہیں رہ جانا کہ میں مر گیا ہوں بس قیامت تک مرا رہا ہوں، نہیں، بلکہ اس کی دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قیامت اور دنیاوی زندگی کے درمیان جو وقت ہوگا اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ کا مطلب ہوتا ہے آڑ۔ قیامت آنے سے پہلے ابھی آڑ ہے، ابھی رکاوٹ ہے، کچھ وقت ٹھہرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ فوت ہو گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کو پھر دوبارہ سے زندگی فوری مل جانی ہے۔ چمچی کھائی، ختم ہو گئی بات۔ اسی طرح موت آئی، وہ ختم ہو گئی، اور بندہ دوبارہ۔ ابھی ہم کسی بندے کو دفنا کر آتے ہیں نا، تو گھر آنے سے پہلے اس کا حساب شروع ہو چکا ہوتا ہے، اور فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں، اور جس طرح کا بندہ ہو فرشتوں کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، اور پھر اس سے سوالات شروع ہو جاتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے۔ اگر وہ اب اپنے رب سے مانگتا رہا ہوگا نا، اپنے رب کی عبادت کرتا رہا ہوگا، اپنے رب کے آگے جھکتا رہا ہوگا، اپنے رب کو حاجت روا تسلیم کرتا رہا ہوگا، اور اپنے معاملات رب کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوگا، وہ اٹھتے بیٹھتے اپنے رب کا ذکر کرتا ہوگا، اور اپنے رب سے محبت بھی کرتا ہوگا، وہ کہے گا میرا رب وہ ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ فرشتے پھر مطمئن ہوں گے کہ یہ بندہ تو اللہ کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ بھی پوچھیں گے کہ تمہارا نبی کون ہے۔ اب جس بندے نے اپنے نبی کی پیروی کی ہوگی، اتباع کی ہوگی، فالو کیا ہوگا، اور قدم بہ قدم ان کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا رہا ہوگا، ان کی اطاعت فرما برداری کرتا رہا ہوگا، اس نے فوراً جواب دے دینا ہے کہ میرے نبی فلاں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے کو بندہ فوت ہوا، اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ اپنے نبی کا نام لے گا۔ اب جب کہ ہم لوگ جو ہیں امت محمدیہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم نے اپنا نام لینا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد۔ وہ مطمئن ہو جائیں گے کہ یہ بندہ اپنے نبی کا پیروکار رہا ہے، اس نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کیا، اس نے اپنے نبی کے جو بھی احکامات ہیں اس پہ چلنے کی کوشش کی۔ پھر اگلا سوال ہو جائے گا من دین کا، تیرا دین کون سا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ دین اللہ نے بنایا، ان الدین عند اللہ الاسلام،
اللہ کے نزدیک دین ہے اسلام، تو وہ کہے گا میرا دین اسلام ہے جس پر میں چلتا رہا ہوں، اسی کے حکم کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، میں دین کو مانتا رہا ہوں، میں اسلام کو مانتا رہا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا اور اس پر چلنے کی بھرپور کوشش کی۔ عزیز طلبہ، یہ جو سوال ہوں گے نا، یہ اتنے اہم ہوں گے کہ اگر بندہ ان چیزوں پہ چلتا رہا ہوگا تو جواب دے سکے گا، وگرنہ اس کو جواب نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اور جو بندے جواب دے دیں گے ان کا جواب صحیح گنا جائے گا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرائش ہو جائے گی، آرام ہو جائے گا، ٹھنڈک پہنچ جائے گی، وہ وہاں پر لیٹ جائیں گے۔ اور بہت سی ایسی روحیں ہوں گی جو بہت نیک پرہیزگار ہوتی ہوں گی، اللہ کی وحدانیت کو مانتی ہوں گی، شرک نہیں کرتی ہوں گی، گندے کام نہیں کرتی ہوں گی، نماز پنجگانہ ادا کرتی ہوں گی، جھوٹ سے پرہیز، سچ کو فروغ دیتی رہی ہوں گی روحیں، اور اللہ کے لیے جینے مرنے کا عہد کرتی ہوں گی، اور لوگوں کے ساتھ محبت، اچھا اخلاق کرتی رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس جنت میں بلا لے گا، ان روحوں کو، اور پھر کیا ہوگا، ان روحوں کو پرندوں میں داخل کر کے جنت میں ان کو چلایا جائے گا، بھاگے پھریں گے وہ، اور چل پھر کے اڑ کے پھر قندیلوں میں بیٹھ جائیں گے، وہ اپنی زندگی سے انجوائے کریں گے۔ اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو ابھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اتنی عزت دے گا کہ جنت کی کھڑکی ان کے لیے کھول دی جائے گی، اس کی ٹھنڈی ہوا، جنت کی خوشبودار ہوا جو ہے وہ اس بندے تک پہنچتی ہوگی۔ اس طرح نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس طرح آرام پہنچانا ہے۔ اب باری آتی ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں بس گئے اور دنیا کو اپنا مسکن بنا لیا، دنیا کے ساتھ محبتیں، دنیا کے ساتھ تعلق، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، زبان کہاں پر چلانی ہے، جہاں خاموش کرنا کوئی پتہ نہیں، کیا گفتگو کرنی ہے کوئی پتہ نہیں، کیا الفاظ سے منہ نکالنے ہیں کوئی پتہ نہیں، کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں، لگے ہوئے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، گالی نکال رہے ہیں، جگتیں کر رہے ہیں، لوگوں کی تضحیق کر رہے ہیں، مذاق ٹھٹھا ہو رہا ہے، نہ نمازوں کا پتہ ہے نہ اللہ کی رضا کا پتہ ہے، بس لگے ہوئے ہیں کہ دوڑو، زندگی انجوائے کرو، اور اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی کانوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتے، اپنی ٹانگوں کی حفاظت نہیں کرتے، اور ایسے ہی دنیا میں شتر بے مہار کی طرح اپنے آپ کو الجھایا ہوا ہے۔ ایسے لوگ وہاں پر پھنس جائیں گے، اور وہاں پر جو اللہ تعالیٰ کا انداز ہے بڑا سخت ہو جائے گا، اور ان کو نا حدیث مبارکہ ہے کہ جو قبر ہے نا، قبر وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہو سکتا ہے۔ جو لوگ بد ہوں گے نا، بد، وہ ان کے جس طرح جنت کی کھڑکیاں کھولی جائیں گی اچھے لوگوں کے لیے، بد لوگوں کے لیے جہنم سے ان کو ہوا دی جائے گی۔ اب بتائیں جہنم کی ہوا کتنی سخت ہوگی، وہ نہ جیتے ہوں گے نہ مرتے ہوں گے، ہر وقت روتے چلاتے پریشان ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فرعون تھا نا، فرعون جو بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا، بنی اسرائیل پر قہر ڈالتا تھا، ان کو تکلیفیں دیتا تھا، اور خود کہتا تھا کہ میں رب عظیم ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اب جو ہے نا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اس کو روزانہ صبح و شام جہنم کی سیر کرائی جاتی ہے،
کہ یہ دیکھو تمہارا مقام قیامت کے بعد تمہیں اس میں داخل کیا جائے گا۔ صبح کے وقت بھی جس طرح مجرموں کو لے جایا جاتا ہے کھینچ کے کہ آؤ تمہیں دکھاؤں، شام کے وقت بھی ان کو پکڑا جاتا ہے اس کو، اور اس جو ہے جہنم دکھائی جاتی ہے۔ یہ تو ایک مثال ہے، جو بندہ بھی غلط ہوگا، بد ہوگا، اس کے ساتھ ایسے ہوگا۔ عزیز طلبہ، یہ جو دنیا ہے نا، یہ چند روزہ ہے، لمیٹڈ ہمارے پاس ٹائم ہے، تھوڑا ٹائم ہے۔ یہ نہ پتہ کریں کہ بڑا ٹائم پڑا ہوا ہے، یہ دن، ہفتے، مہینے، سال گزر تو عزیز طلبہ پتہ نہیں چلتا کیا ہوا۔ اب آپ اپنی عمریں دیکھ لیں، 12 13 سال 16 سال ہو گئی ہے کہ نہیں، پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا۔ کل کو دیکھیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، اب اتنی عمر ہو گئی ہے، دوڑ رہے ہیں، وقت دوڑ رہا ہے۔ تو جو بندہ اس میں اپنے آپ کو سنبھال لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جس بندے نے کہا خیر صلی اللہ ہے، اس نے پکڑے جانا ہے۔ پھر جو ہے نا، جب ایک دفعہ جان نکل گئی ہے نا تو بات ختم ہو جانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور قبر میں ہم نے جانا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو ٹھنڈا کرے اور ہم وہاں پر اچھا وقت گزاریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمیں مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔